अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम प्रोबेशन लॉ 1926 के रूल्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रूल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को पढ़ा था। रूल 6 में प्रोबेशन ऑफिसर की यह जिम्मेदारी हमने देखी थी कि ऐसा कैदी जिसको जेल से बाहर लाया जाता है प्रोबेशन पे, अगर वो लाइसेंस में दी गई किसी कंडीशन को ब्रीच करता है तो प्रोबेशन ऑफिसर उसकी रिपोर्ट बना करके असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजता है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो इवन खुद भी, क्योंकि वो कैदी उसकी सुपरविजन में भी होते हैं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर खुद भी ऐसे कैदियों के कंडक्ट को वॉच कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं। और वो अगर समझें कि किसी कैदी ने किसी कंडीशन को ब्रीच किया है तो वो उसकी रिपोर्ट बना करके अपने डायरेक्टर रेक्लामेशन एंड प्रोबेशन को भेजते हैं कि जनाब ये जो कैदी है इसने फ़लाँ फ़लाँ कंडीशन को, लाइसेंस की कंडीशन को ब्रीच किया है, लिहाजा इसका लाइसेंस रिवोक करके इसको दोबारा जेल भेज दिया जाए। तो इन रिकमेंडेशंस पे फिर जो डायरेक्टर प्रोबेशन होता है वो अपनी रिकमेंडेशंस लिख करके आगे गवर्नमेंट को भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इन रिकमेंडेशंस पे फिर रेवोकेशन के ऑर्डर्स करती है और उसको अपना जो कैदी होता है वो उसका लाइसेंस रिवोक करके, मनसूख करके उसको दोबारा जेल में भेज दिया जाए। रूल 7 जो है वो इसका मैकेनिज्म बताता है कि कैसे कैदी के लाइसेंस को रिवोक किया जाएगा। तो वो पढ़ लेते हैं। रेवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस। If on the report of a parole officer or otherwise the assistant director finds that any prisoner has been guilty of a breach of conditions of his license or considers that he is unfit to be allowed to remain at large under the license, he shall report the matter through the director. इसकी जो क्लॉज बी है वो ये कहती है कि when the assistant director or parole officer decrees to recommend the revocation of the license of a prisoner, he may order his arrest and detention in such place and subject to such restrictions as may be prescribed by the government in this behalf, pending the receipt of the orders of government. And if the license is revoked, may send him from the charge of a parole officer to the superintendent of jail mentioned in the revocation order or for the date specified therein. तो जब तक ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन नहीं आ जाते उस वक्त तक अगर असिस्टेंट डायरेक्टर या पैरोल ऑफिसर चाहे तो ऐसे कैदी को किसी ऐसी जगह पे जो गवर्नमेंट ने बताई हो उस जगह पे उसको पहले से डिटेन भी किया जा सकता है बिफोर रीचिंग द ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन। और जैसे ही फिर ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आएगा उसमें बाकायदा लिखा होगा कि इसको किस जेल में भेजना है, तो फिर उसको जो कैदी है उसको वापस उस जेल में भेज दिया जाता है। तो ये इसका जो है वो मैकेनिज्म है। अब जो क्लॉज सी है वो भी इससे रिलेटेड है कि जैसे ही वो ऑर्डर आता है रेवोकेशन का, यानी कि उसके लाइसेंस की मनसूखी का ऑर्डर जब आता है कैदी की, तो जो प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर या जेल सुपरिटेंडेंट वो इन ऑर्डर्स को उसको पढ़ के सुनाता है कि आपने ये अपना कंडीशन को ब्रीच किया था, लिहाजा आपका जो है वो प्रोबेशन लाइसेंस जो आपको फेवर दी गई थी सोसाइटी में आज़ाद घूमने की और अपनी बकाया सज़ा सोसाइटी में रह करके पूरी करने की, वो फेवर आपसे वापस ले ली गई है, आपको इसलिए दोबारा जेल में भेजा गया है। और ये ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोबेशन ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर या जेल सुपरिटेंडेंट उसको पढ़ के सुनाएगा और उसके बाद इन ऑर्डर्स पे वो अपनी इसका सर्टिफिकेट देगा कि मैंने ये ऑर्डर जो है वो पढ़ के कैदी को सुना दिए थे, उसको एक्सप्लेन कर दिए थे। क्लॉज सी इससे मुतल्लिक है। एन ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट shall be in form B herewith annexed and shall be served upon the prisoner by the assistant director, a parole officer or a superintendent of a jail, the assistant director, the parole officer
or the superintendent of jail, as the case may be, shall explain the order to the prisoner and shall certify the fact that the order has been so explained before the revocation order. A note as regards the revocation shall also be made on the original license. تو جو اس کا قیدی کا اوریجنل لائسنس تھا اس کو باہر لے کر کے آنے کا، اس کے اوپر بھی یہ ریمارکس لکھے جائیں گے۔ یہ تھا اس کا جو میکانزم ریووکیشن آف لائسنس کا، کہ کیسے جو ہے وہ اس کا لائسنس ریووک کرنا ہے اور اس کو کیسے دوبارہ سے واپس جیل بھیج دینا۔ اب اس کا رولز 8 پڑھتے ہیں۔ رول 8 یہ کہتا ہے فائنل ریلیز آف پریزنرز آن پیرول on the expiry of the period of a license, otherwise than by revocation, the assistant director or any parole officer authorized by him in this behalf shall forthwith inform the licensee that he is absolved from the observance of all the conditions of license and shall make a note to that effect on the license. اب جو قیدی کو لائسنس جاری کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے فلاں عرصے سے فلاں عرصے تک، اتنے مہینے سے اتنے مہینے تک، فلاں تاریخ سے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک، 6 مہینے، سال، جو بھی ہوتا ہے، آپ کو لائسنس کے ذریعے جیل سے باہر لایا جاتا ہے۔ قیدی جب اپنی لائسنس کے مطابق میعاد پوری کر لیتا ہے تو جو پروبیشن آفیسر ہے پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے لائسنس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، اب آپ بالکل فری ہیں، آپ جہاں چاہیں موو کر سکتے ہیں، یو آر نو مور انڈر آبزرویشن آف اینی پیرول آفیسر اور اینی آفیسر۔ اب آ جاتے ہیں رول 9 پہ۔ رول 9 جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کون سا پریزنر جو ہے گڈ کنڈکٹ پریزنر جس کی کتنی سزا ہو تو اس کو کب جیل سے باہر لے کے آنا ہے، وہ ہے رول 9۔ اب وہ ہم پڑھتے ہیں۔ Classes of offenders eligible for conditional release. The following classes of offenders shall be eligible for conditional release under the Act. اب رول 9 کا کلاز اے یہ کہتا ہے کہ ایسے پریزنرز جن کو 2 سال سے زیادہ سزا ہوئی ہے، 3 سال سے کم، کیونکہ آگے 3 سال کا ذکر آئے گا، اور ان کی سزا ابھی 6 مہینے باقی ہو تو ان کو پروبیشن پہ، پیرول پہ جو ہے وہ ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ کلاز اے، فرسٹ offender who has been convicted of the following offenses and sentenced to imprisonment exceeding 2 years if the unexpired period of sentence is not more than 6 months. offenses جو ہے وہ کون کون سے ہیں؟ یہ offenses جو ہے وہ آپ کو ذرا رٹا چٹا لگانا پڑے گا، اس کے لیے یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اس کا سیکنڈ کلاز ہے وہ یہ کہتی ہے، یہ تو تھا جن کی سزا 3 سال تک ہے، یعنی 2 سال سے اوپر، 3 سال سے نیچے۔ اب جو دوسرے کیٹیگری ہے وہ کون سے قیدی ہیں؟ گڈ کنڈکٹ پریزنرز کون سے ہیں؟ سیکنڈ کیٹیگری میں کون سے آتے ہیں؟ ٹرم آف سینٹینس ایکسیڈنگ 3 years بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 7 years۔ اب اس کا جو کتنا پیریڈ اس نے گزارا ہو جیل میں تو وہ اسے باہر لایا جا سکتا ہے، وہ ہے 1/3 آف دی سبسٹینٹیو ایکسکلوڈنگ ریمیشن، یعنی جو اس کو صدر پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو قیدیوں کو ان کی قید میں جو اپنا رعایت دی جاتی ہے، ریمیشن مین رعایت دی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے ان کی سزا میں، ان کو نکال کر کے جتنا عرصہ باقی بچتا ہے اس کا 1/3۔ اب اس کا جو سیکنڈ ہے ایکسیڈنگ 7 years بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 10 years، 7 سال سے زیادہ 10 سال تک، 1/3 آف دی سبسٹینٹیو ایکسکلوڈنگ ریمیشن۔ اچھا، تیسرا اس میں یہ ہے کہ ایکسیڈنگ 10 years بٹ ناٹ ایکسیڈنگ 14 years انکلوڈنگ لائف امپریزنمنٹ کمیوٹیڈ ٹو 14 years۔ اب ایسی لائف امپریزنمنٹ جس کو کمیوٹ کر کے 14
ایئرس تک لایا گیا ہو تو ایسے پرزنرز کو کا بھی وہی اصول ہے بتایا 1/3 آف دی سبسٹینٹیو ایکسکلوڈنگ ریمیشنز. ایسے قیدی اپنی سزا کا تمام حصہ گزار کے 1/3 ان کا رہ گیا ہو تو ایسے پرزنرز کو پیرول پہ پروبیشن پہ ان کو جو ہے وہ لائسنس کے ذریعے جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے. آخری اس کا جو اس کا 4th کلاز ہے وہ ہے لائف امپریزنمنٹ ایکسیڈنگ 14 ایئرس. لائف امپریزنمنٹ ہو لیکن ان کی سزا 14 سال سے زیادہ ہو اپنا جو ہے کورٹ نے اس کو اناؤنس کیا ہو. تو ایسے پرزنرز بھی اگر ان کی سزا 1/4 رہ گئی ہے تو ایسے پرزنرز کو جن کا گڈ کنڈکٹ ہو جیل میں ان کو بھی پروبیشن پہ پیرول پہ ان کو بھی جیل سے باہر لایا جا سکتا. اچھا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو اپنا اس کی کلاز 2 جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایسے گڈ کنڈکٹ پرزنرز جن کو جیل سے باہر لایا جاتا ہے متعلقہ پولیس جو ہوتی ہے ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، وہ ان کو سپروائز نہیں کر سکتی، وہ ان کی سرویلنس نہیں کر سکتی. پولیس رول 23.35 provides that no surveillance should be exercised by the police over parole released convicts. پولیس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی پیرول آفیسرز اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیرول یا پروبیشن ان کی سپرویژن میں ہوتی ہے. یہ تھے اس کے اپنا سارے جو ہیں وہ اپنا رولز. تو جناب یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا جو ہے نا جی وہ پیرول لا 1926 کے جو رولز تھے وہ آج جو ہیں وہ فنش ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اس پہ مزید دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا لا پڑھنا ہے. میں بھی ہم جو ہے وہ پولیس رولز پڑھ لیں یا ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کو دیکھ لیں. مطلب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پھر آگے دیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو اپنے طور پہ بھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ میرا جو ہے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اس کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ سارے لا بھی پروبیشن لا 1926 وہ بھی اور یہ رولز بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو پراپر سمجھ میں آ جائیں گے بڑے اچھے طریقے سے. السلام علیکم.